یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاپار سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. وبائی بیماریوں کے باعث جو ہے وہ صورتحال روز بروز خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. انڈیا کے بعد اب نیپال میں جو ہے وہ کرونا کی تھرڈ ویو بہت شدت اختیار کر رہی ہے. تقریباً روزانہ 4 لاکھ کے قریب کورونا کا شکار ہو رہے ہیں اور 4000 اموات ہو رہی ہیں. سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ وبائی لہر جو ہے یہ اب کہاں کا رخ لے گی؟ امتیاز صاحب کیسے دیکھتے ہیں سچویشن کو؟ دیکھیے کرونا پہ جس طرح عام ارتقا ہوتا ہے اس طرح کرونا جو کووڈ ہے اس میں بھی ارتقا ہو رہا ہے, میوٹیشن ہو رہی ہے. یہ بھی جون بدلتا ہے. اچھا, اب بھارت میں اس نے جون بدلی ہے اور یہ زیادہ لیتھل ہو گیا ہے. بالکل زیادہ پھیل رہا ہے, زیادہ اموات ہو رہی ہیں. نیپال میں بھی چلا گیا ہے, شری لنکا, بنگلہ دیش, پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ساتھ ساتھ ہے. بالکل صحیح. تو کسی وقت بھی ہم بھی ویسی لپیٹ میں خدا نخواستہ آ سکتے ہیں اگر احتیاط نہ کریں تو. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یورپ کھل رہا ہے. بالکل. اب وہاں سے بندشیں ختم ہو رہی ہیں, لاک ڈاؤن ختم ہو رہے ہیں, لوگ باہر نکل رہے ہیں, لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. بالکل. اور ہمارے ہاں موت ناچ رہی ہے. پاکستان. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ بنگلہ دیش کو باہر آنے سے فلائٹس روکی جا رہی ہیں. پچھلے سال اکتوبر میں بھارت نے, انڈیا نے اور ساؤتھ افریقہ نے اور پاکستان نے بھی اس کی حمایت کی تھی. WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے جس کے کوئی 146 ممبر ہیں, 164. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا کے ٹریڈ کے یہ ادارہ وہ ہے طے کرتا ہے. اب اس میں کیا ہوا ہے, وہ پڑھی ہوئی درخواست. ابھی صدر بائیڈن نے کہا کہ جی ہم جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے, یہ پیٹنٹ کی جو اجارہ داری ہے اسے ویور دے دیتے ہیں. صحیح. لیکن یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں اتنی تکڑی ہیں کہ یہ یورپ کی کمپنیاں اور یہ مل کر اب پوری یورپین یونین نے مخالفت کر دی ہے, جرمنی نے مخالفت کر دی ہے. وہ کہتے ہیں ہم 10 ارب ویکسین بنائیں گے اور دنیا میں بیچیں گے اپنی قیمت پہ. وہ منافع کمانا چاہتے ہیں, وہ اسے ایک عوامی گڈ نہیں بنانا چاہتے. WHO نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا تھا بھائی یہ تو اب ایک انسانی خدمت کی شے ہونی چاہیے, جیسے چین نے بھی کہا. بآسانی اب دستیاب چین نے ہمارے ساتھ وہ ٹیکنالوجی بھی شیئر کر لی ہے, ہمارے یہاں اس کی پروڈکشن شروع ہو رہی ہے ان کی ایک ویکسین کی. اور اسی طریقے سے روس نے کیا کہ ہم یہ تیار ہیں, ان کی جو سپوتنک 5 ہے. لیکن یہ جو کمپنیاں ہیں انہوں نے فائزر اور دوسرے انہوں نے بائیڈن کو اپنی وہاں لابنگ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کی پراپرٹی رائٹس جو ہیں, فارماسیوٹیکل مافیا کہنا چاہیے اس کو. یہ بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں, ان کا بڑا کنٹرول ہے. انہوں نے $15 ارب کا امریکہ میں صرف امریکہ میں بزنس کر لیا. $12 ارب امریکی حکومت نے انہیں دیے ہیں, انہیں سبسیڈائز کیا ہے ٹیکس پیئر منی سے. اور یہ کہ یہ اب چاہتے ہیں کہ دنیا پر ان کی اجارہ رہے. صحیح. اور ہی طرح طرح کی اس میں ابھی مجھے لگتا یہ ہے کہ اگلے اس سال کے اکتوبر نومبر تک بھی WTO کی جنرل کونسل کا اجلاس نہیں ہوگا. تب تک کیا ہوگا اگر یہ نہیں ہوتا, 15 کروڑ اور لوگ ڈیولپنگ ملکوں میں, غریب ملکوں میں اس کا شکار ہو جائیں گے. 32-33 لاکھ لوگ اور مر جائیں گے. ان کے کان پہ جوں نہیں رہی, ان کے دل میں کوئی وہ انسانی ہمدردی نہیں آ رہی بڑی سرمایہ دار کارپوریشنز کی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو کرونا اچانک کیسے آ گیا, بھئی یہ جو آپ کے سارا صحت کا نظام ناکارہ ثابت ہوا, امریکہ کا بھی اور یورپ کا بھی اور انڈیا کا بھی, جسے کہا جا رہا تھا کہ وہ تو فارماسیوٹیکل جو پروڈکشن ہے ادویات کا مرکز ہے, دنیا بھر میں سب سے زیادہ وہاں پیدا ہوتی ہے. وہاں کیا ہوا, فیل کیوں ہو گیا؟ حالانکہ جو الما عطا ایک ڈیکلیریشن ہوا تھا WHO کا, جس میں ہیلتھ فار آل, سارے انسانوں کے لیے کا حق ہے, بنیادی انسانی حق ہے. یہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں بھی دیا ہوا ہے کہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے صحت بنیادی حق ہے. امریکہ میں اس میں بڑی بحث چلی ہے. اس میں امریکہ میں جو کینڈیڈیٹ تھے دوسرے, برنی سینڈرز نے, اس نے کہا کہ یہ رائٹ کے طور پر ماننا چاہیے. لیکن یہ کارپوریشن بہت خوفناک ہے. اب اس میں کیا ہوا, WTO نے بعض نہ کیا کیا, اس نے ورلڈ بینک نے کیا کیا. ورلڈ بینک نے یہ کیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ ہم اسپیسیفک جو بیماریاں ہیں انہیں فوکس کریں گے. اچھا. اور باقی سارا ٹرشری اور پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم نظر انداز کر دیا گیا. صحیح. بلکہ پرائیویٹائزیشن کی گئی. اچھا. آپ کے ملک میں دیکھا نہیں آپ نے, پرائیویٹائزیشن شروع کی گئی. یہ شہباز شریف کے زمانے میں بھی ہوا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انٹروڈیوس کرائی گئی. بے نظیر کے زمانے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انٹروڈیوس کرائی گئی. اور پھر صحت کو پرائیویٹائز کر دیا. پھر صحت کو کمرشلائز کیا گیا.
کاروبار بن گیا. مزید دور کر دیا آپ نے بندش سے 400% سے زیادہ ادویات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کمرشلائزیشن ہے, یہ فائنینشلائزیشن ہے. اس کے بعد اس کی کارپوریٹائزیشن ہوئی. کارپوریٹائزیشن کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ بڑی کارپوریٹ جو ملٹی نیشنل ہیں یا ٹرانس نیشنل ہیں, وہ امریکہ میں بیٹھ کر اور یورپ میں بیٹھ کر اپنی حکومتوں کو مجبور کر سکتی ہیں اپنے پالیسی کے اپنے مفاد میں کہ انہیں انسانی صحت سے, زندگی سے غرض نہیں ہے, انہیں مال بنانے سے غرض ہے. اچھا, وہ تحقیق بھی سائنسدانوں کی ہے, ریسرچ بھی سائنسدانوں کی ہے, وہ بھی ذہنی ورکرز ہیں, اسپیشلائزڈ ورکرز ہیں, وہ بھی ان کی ہے. پیٹنٹ بنا لیا ہے کارپوریشن نے, اور وہ اب کریں گے منڈی کے اوپر اپنی آزاد مقابلے میں نہیں, اپنی مناپلی کے ذریعے وہ اب بیچیں گے اسے. تو اب وہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک بحران, اسے کہہ رہے ہیں کہ کیٹاسٹرافک کیپٹلزم, کہ وحشتناک سرمایہ داری, جس میں ایک تو یہ مہاماری والی بیماریاں آئیں گی, جس میں یہ کیا نام ہے خطہ ارض جو ہے وہ تباہی کے کنارے پہ پہنچا ہوا ہے. اور تیسری بات یہ کہ یہ مستقل معاشی بحران, پرپیچول, پہلے آیا 10 سال پہلے, اب پھر آ گیا, اب کورونا کے باعث آ گیا. تو یہ جو 3 اس کی شکلیں ہیں. اور پھر اس میں دیکھیں جو پولیوشن ہے, جو ایکولوجیکل کرائسس ہے, پورا حیاتیاتی نظام متاثر ہوا. آپ دیکھیں جینیاتی طور پہ جینیٹکلی موڈیفائڈ خوراک کھاتے ہیں, یہ جو آپ کھاتے ہیں چکن, بالکل, یہ جو آپ دودھ پیتے ہیں, یہ جو آپ گھی استعمال کرتے ہیں, یہ جو آپ پھل کھاتے ہیں, یہ سارے جینیٹکلی موڈیفائڈ ہو گئے ہیں قدرت کے ساتھ. اسے کہا جا رہا ہے اینتھروپوسین ایج. اچھا, یعنی مین از اے کنگ آف پلینٹ, کہ انسان نے اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ اس نے قدرت کے قوانین توڑ دی ہیں اور قدرت کے اندر مداخلت کر لی ہے. لیکن قدرت جو ہے جب وہ بالکل واپس ریئیکٹ کرتی تو وہ بھی کیسے؟ اب دیکھیں نا, اب انسان جو ہے اور یہ بڑی کارپوریشنز, وہ تو مفاد میں جس طرح وہ لوگوں کا استحصال کرتی ہیں, محنت کرنے والوں کا, سائنسدانوں کا, ٹیکنیشینز کا, ان کا استحصال کرتے ہیں, اور ان کی زائد قدر جو ہے اس سے وہ اپنا تجوریاں بھرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں پچھلے سال مارچ جون کے دوران جب کہ پیک پہ تھا, تو امریکہ کے ارب پتیوں نے $700 ارب کمائے. بالکل, اور جبکہ 4-5 کروڑ وہاں پہ لوگ روٹی سے محروم ہو گئے تھے, سڑکوں پہ اور کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے امریکہ میں. بالکل, بے گھر وہاں بھی ابھی غریب کی پھیل گئی, وہ تقسیم بڑھ گئی. اس طرح ترقی یافتہ جو ملک ہیں شمال کے اور ترقی پذیر ملک جو جنوب کے ہیں, ان میں بھی غریب بڑھ گئی ہے. اب میں کہہ رہا تھا شروع میں کہا کہ وہاں پہ وہ کھل رہے ہیں, ہمارے یہاں موت ناچ رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اب یہ اتنی انہوں نے سرمایہ داری کی وجہ سے جو استحصال ہوا ہے انسان کا اور قدرت کا, اور قدرت کے قوانین سے ٹکرا کر قدرت کے قوانین کو بدلنے کی جو کوشش کی, اس سے یہ ہو گیا ہے, اسے کہتے ہیں میٹابولک رفٹ. کہ یہ میٹابولک رفٹ ہے, یہ قدرت کے ساتھ رفٹ, ایک ٹکراؤ, ایک وہ جھگڑا پڑ چکا ہے, ایک تصادم آ گیا ہے. لہذا میں پوری کرۂ ارض خطرے میں ہے. اگر یہ جس طرح کاربن ہم استعمال کر رہے ہیں, اگر اس میں صفر اگلے 2-3 دہائیوں میں اگر ہم اسے صفر نہیں کرتے کاربن کو, یہ جو پیٹرول استعمال کرتے ہیں, گیس استعمال کرتے ہیں, یہ جو فاسل فیولز استعمال کرتے ہیں, اس سے کیا ہوگا کہ اس سے تو انوائرمنٹ تباہ ہو جائے گا. یہ پلینٹ انسان کے رہنے کے قابل نہیں رہے گا, آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وقت آ گیا ہے کہ اب لوگ بات کر رہے ہیں جی کہ یہ سرمایہ داری کے ہوتے ہوئے یہ پولیوشن کا اور ماحولیاتی جو کثافت ہے اس کا حل نہیں ہو سکتا, کیونکہ بڑی کارپوریشن کے انٹرسٹ میں تو مال بنانا ہے, بھلے کاربن کتنے ہی پروڈیوس ہوتا رہے, کل کچھ اور پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے ایسی مضر صحت چیزیں یا گیسیں یا اس کے جو فضلے ہیں. اب آپ دیکھیں کس طرح بھی جاپان کی خبر نہیں آئی کہ انہوں نے اپنے نیوکلیئر پلانٹ سے کہا کہ جی ہم تو پانی چھوڑ رہے ہیں سمندر میں. وہ پھر وہاں پہ فشرمین نے, مچھیروں نے احتجاج کیا ہے کہ بھئی یہ تو آپ سمندری ساری مخلوق کو ختم کر دیں گے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا انسان ایک نئے سٹیج میں آ گیا ہے, جسے میں کہہ رہا ہوں اینتھروپوسین ایج کہتے ہیں. یہ 12,000 سال جو قدرت کے ساتھ انسان کا تعلق ہے
وہ پچھلے 30 سال میں وہ ٹوٹ گیا ہے. صحیح. 1970 سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے. اب یہ انسان کنگ ہے, کنگ آف نیچر, اور اس کنگ آف نیچر کی وجہ سے ہوا ہے کہ اس کنگ نے جو بنیادی طور پر بڑی کارپوریشنز ہیں جو دنیا کے فیصلے کرتی ہیں, جو قدرت کے سارے ذرائع کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں بڑے مفاد کے لیے, بڑے فائدوں کے لیے, تو لہذا اس سے تباہی کے کنارے پہ پہنچ. امتیاز اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے فائدے کے لیے بڑا نقصان کر دیا ہے. جی وہ دیکھیں نا ان کا دیکھیں نا, ان کا تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ جی فری مارکیٹ چل رہی ہے. فری مارکیٹ کہاں چل رہی ہے؟ 2.3 ٹریلین ڈالر, 2.3 خرب ڈالر امریکن ریاست نے, حکومت نے دیے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کو, ٹیکہ لگایا ہے پبلک منی سے. بھائی آپ تو کہتے ہیں آزاد مقابلہ ہے, جو نہیں کھڑا ہوتا وہ نکل جائے مارکیٹ سے. صحیح نہیں, وہاں سٹیٹ آ گئی. یہ سٹیٹ سوشلزم میں ہوتا ہے کہ سٹیٹ انٹروین کرتی ہے. تو میں آؤں گا واپس کی جو عالمی مطالبہ تھا علمہ عطا کی ڈیکلریشن کا کہ یہ بنیادی انسانی حق ہے صحت, ہمیں اسے ریورس کرنا چاہیے. یہ جو ہم نے پرائیویٹائزیشن کی, یہ جو ہم نے کمرشلائزیشن کی صحت کی, اور پھر فائنینشلائزیشن کی, اور پھر اب کارپوریٹائزیشن ہو گئی ہے, اس کے باعث انسانی صحت جو ہے وہ ہمیشہ خطرے میں رہے گی. اب آپ دیکھیں یہاں بھی کیا ہے, جو کھاتے پیتے لوگ ہیں انہوں نے ویکسین لگوا لی, غریبوں کو پتہ ہی نہیں, ان کی جگہ ایکسیس ہی نہیں. یہ ہم کتنی ویکسین لگا رہے ہیں. وہ سندھ حکومت کے وزیر نے کہا 20,000 لگائیں گے. میں نے حساب لگایا, میں نے کہا تو 4 سال میں بھی کراچی کے 1 کروڑ لوگوں کو بمشکل ٹیکہ لگا سکیں گے, ویکسین لگا سکیں گے. اب پاکستان میں بھی یہ 3-4 سال سے کم پہ جس رفتار سے ہم کرنے جا رہے ہیں, ہم تو 3-4 سال میں آدھی آبادی جو ہماری جو ایڈلٹ پاپولیشن ہے سر, ہم ابھی تک کو نہیں لگا سکے. ہم ابھی تک تو پولیو سے جان چھڑا سکے, تو یہ پھر لیکن $150 ملین کہاں کیا بھائی آپ نے. ابھی ہمیں 12 لاکھ کے قریب آئی ہے AstraZeneca, اور چین نے ایک یہاں پہ ہمیں فیکٹری بھی لگا دی ہے, اور اس میں انہوں نے تربیت بھی کر دی ہے. اب کہہ رہے ہیں جون کے آخر تک وہ پروڈیوس ہونی شروع ہو جائے گی, لیکن وہ کتنی ہوگی پروڈیوس, کتنی ہوگی پروڈیوس. ہماری ضروریات بہت زیادہ ہے. اب بھارت جو تھا, جس کا بڑا گمان تھا مودی کو کہ ہم تو 1 بلین پیدا کریں گے, وہاں پہ دیکھیں بمشکل 2% آبادی کو لگا اب تک. اب وہ سسٹم وجہ کیا تھی؟ لوگوں کی صحت پرائرٹی نہیں ہے. ان حکمران طبقے جو ہیں, یہ سرمایہ دار طبقے, ان کے لیے لوگوں کی صحت پرائرٹی نہیں تھی. امریکہ میں بھی نہیں تھی, یورپ میں تھی, یہ جو سوشل ویلفیئر اسٹیٹس تھی ان کی بھی وہاں بھی پرائیویٹائزیشن کا عمل شروع ہو گیا. یہ جو صحت کی پرائیویٹائزیشن کی گئی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط تھی. اور اسے اب آپ دیکھیں نا, جہاں جن ملکوں میں سینٹرلائز سسٹم ہے, یا پبلک ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے, یا انسانی ترقی جن کی بنیاد ہے, جیسے چین میں, وہاں 33 کروڑ لوگوں کو انہوں نے لگا دی ہے, اور اگلے وہ 2 مہینے میں پوری ایڈلٹ پاپولیشن میں لگا چکے ہوں گے. ساتھ ہی انہوں نے 3rd ورلڈ میں, افریقہ میں, اور پاکستان اور برازیل میں, اور لاطینی امریکہ کے کئی ملکوں میں چین نے ویکسین بھیج دی ہے, روس نے ویکسین بھیج دی ہے. اب انہوں نے اب جا کے اپروو کی ہے ایک ویکسین چائنا کی, ابھی تک اسپوتنک 5 کو اپروو نہیں کیا ہے. یہ سارا کاروباری مقابلہ ہے, یہ سارا پیسے بنانے کا ہے, مال بنانے کا ہے, لوگوں کی بجلی پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو یہ جو سرمایہ داری نظام کا کریکٹر ہے کہ محنت سے بھی یہ بیگانہ ہے, اس میں محنت بھی بیگانہ. آپ اپنے لیے کام نہیں کر رہے, آپ سرمایہ دار کے لیے کام کر رہے ہیں. سائنسدان تحقیق کر رہا ہے, اپنے لیے نہیں کر رہا, سرمایہ دار کے لیے کر رہا ہے. اور یہ ویسے ہی قدرت کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. قدرت کے ساتھ بھی بیگانگی ہے کہ قدرت جائے جہنم میں, سمندر جائے زہریلے ہو جائے, ٹاکسک ہو جائے, ہوا پلیوٹ ہو جائے, کاربن جتنا مرضی لیول بڑھ جائے اس کا, اور ٹیمپریچر بدلنا 1.5 سیلسیس کے نیچے رکھنے کی ضرورت ہے. ابھی اعلانات تو کرتے ہیں لیکن کبھی اس پر عمل نہیں کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اب انسانیت کو بڑا خطرہ ہے. اور اب بات ہو رہی ہے ایکو سوشلزم کی. یہ جو ہماری گرین موومنٹ چلی تھی انوائرمنٹ کو, انہوں نے بیچاروں نے 3-4 دہائیاں لڑکے دیکھ لیا. انہوں نے کہا نہیں, جب تک یہ اب اس سے پہنچے, جب تک یہ پورا اسٹرکچر جو ہے یہ نہیں بدلتا, یہ کلاس سسٹم پرانا سرمایہ داری والا, تب تک یہ ماحول بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, اور ہم نیچر کو نہیں بچا سکتے. تو آج صرف انسان ہی کی مستقبل جو ہے کرۂ ارض پہ نہ صرف وہ خطرے میں ہے بلکہ کرۂ ارض بھی خطرے میں ہے. بالکل صحیح کہا. میں حیران ہوتا ہوں, ہمارے یہاں کیا
وہ ہلکا کراچی والا زیر بحث ہے، وہ کتنے دن چلتا رہا، میڈیا میں وہی چل رہا ہے. اب شہباز شریف کی وہ چل رہی ہے، ضمانت ہو گئی تو نہیں ہو گئی تو کیا ہو گیا، اس میں بحثیں چلی جا رہی ہے. بھائی کتنے کرونا پہ شو کیے ہیں، یہ جو ہمارے جو کیا نام ہے پرائم ٹائم کے شوز میں وہی 4 بیٹھ جاتے ہیں پارٹیوں کے نمائندے، 3-4، ایک وہ جو سیکیورٹی ایکسپرٹ کی ایک پوری فوج بنی ہوئی آج کل ریٹائرڈ فوجیوں کی، وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا تجزیے پیش ہو رہے ہیں. بھائی اس ملک کا جو بڑے مسئلے ہیں، صحت کے، پانی کے، مہنگائی کے، روزگار کے، لوگوں کی نوکریوں کے، بھائی آپ اس پہ توجہ دیں، اسی کو فوکس کریں. کتنی اچھی رپورٹ یہاں پہ انڈین میڈیا میں دیکھ رہا ہوں، بہت خراب ہو گیا انڈین میڈیا، لیکن انڈین کا میڈیا جو ہے، انڈیا کا میڈیا پہنچ رہا ہے لوگوں کے پاس، کرونا کی صورت بتا رہا ہے. ہمارے یہاں کہاں بتا رہے، ہمارے یہاں پروگرام ہی نہیں ہوتے اس پہ. وہ ایک سرکاری جو ہے بلیٹن جو ہے ہر روز ایشو ہو جاتا ہے اور آئی ایس پی آر اس میں اچھا کام کرتا ہے، وہ ہر روز وہ پریس ریلیز بھیجتی ہے، وہی ہم سارے میڈیا پہ چلا رہے ہیں. کوئی میڈیا والے رپورٹ نہیں کر رہے، کوئی جا کے اسپتالوں میں نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے. وہ سینٹر کوئی چیک کر رہا ہے کہ کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہر روز، ہمیں نہیں پتا کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. یہ جو ساری فگرز ہیں وہ کس بنیاد پہ بنائی جا رہی ہیں؟ بھائی تبھی پتہ لگے گا نا کہ کیا شرح ہے انفیکشن کی. صحیح. اور اس میں سے یہ ہے کہ کتنے لوگ اس میں سے مر رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حقیقی حقائق سامنے لائے جا رہے ہیں، نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں. اب مجھے نیپال میں بھی نہیں لگتا، وہاں تو وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑ گیا، اس کے خلاف ووٹ ہو گیا عدم اعتماد کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج اپیل بھی کی ہے پرائم منسٹر سے کہ نیپال کی مدد کا اعلان کریں. میں نے انہیں پیغام بھجوایا ہے، میں نے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے، میں نے وزراء کو بھیجا ہے، فواد چودھری کو بھیجا ہے، شیریں مداری کو، شفقت کو، کہ بھئی نیپال کی آپ ایک میڈیکل ایمرجنسی میں ان کی سپورٹ کچھ کریں. بڑا یاد رکھیں گے لوگ اس بات کو. اور پھر میں نے پرائم منسٹر سے یہ بھی اپیل کی ہے، اور باقی گورنمنٹ سے بھی میں کر رہا ہوں بطور سیپما کے سیکرٹری جنرل کے، کہ سارک سمٹ بلائیں. بھائی ہم کیوں نہیں ایک ورچوئل سمٹ ہو سکتا؟ ابھی یہ نہیں ہوا کلائمیٹ پہ بائیڈن نے کیا، اسی طرح اور انٹرنیشنل کانفرنسز اب ہو رہی ہیں ورچوئل. تو سارک کا سمٹ بلائیں، سارک کے لیول پہ جنوبی ایشیا کے ملکوں میں ہمیں مل کر اس وبا کے خلاف لڑنا چاہیے. کشمیر اپنی جگہ ہوگا، ہندوستان ہمارے وہ بائیلیٹرل ڈسپیوٹس ہوں گے، اس طرح باقی اور لوگوں ملکوں کے بھی ہیں، لیکن اب وہ اس وقت اختلافات کا جھگڑا نہیں ہے جب انسانی زندگی خطرے میں ہے. اور یہ ہمارے بارڈر بہت جڑے ہوئے ہیں، ہماری فضائی سسٹم ایک ہے، ہمارا یہ سارا یہاں کا نظام جڑا ہوا ہے، آپس میں منسلک ہے. تو لہذا یہ ہے کہ ہمیں مل کر سارک کے لیول پہ بھی سارک کو زندہ کرنا چاہیے، اور کم از کم کرونا کے حوالے سے ہم مل کر لڑیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کام ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اپنی بہتری کے لیے بھی صورتحال آگے ہو سکے. تھینک یو سو مچ امتیاز صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ایک گزارش آپ جی سے پلیز، کہ بھئی یہ ہاتھ باندھتا ہوں میں آپ کے، عید جو ہے میں کچھ زیادہ جھپیاں نہ ڈالیں، عید مبارکوں کے 3 جھپیاں باندھیں، یہ پلیز اسے اوائڈ کریں، دور سے مبارک دیں، اور عیدگاہ میں نماز پڑھنے بھی جائیں تو فاصلہ رکھیں، اور یہ جو ہے اس کا استعمال بالکل کریں، اور یہ کہ ہاتھ نہ ملائیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، اور جو لوگ 40 سال سے اوپر کے لوگ جہاں جس سے بھی کووڈ اس کی ویکسین ملتی ہے ضرور لگوائیں، اور اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے پیاروں کو بھی بچائیں. بالکل صحیح کہا آپ نے، ویری ویل انفارم قسم کا پیغام دیا. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. ابھی کے لیے وقت ہوا جاتا ہے، اس کے ساتھ کہ آپ سے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شاہ پارس سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.